جتنی جلد ہو سکے اس ذکر کے وارث جو پردے میں پروردگار انہیں اس نے ظہور عطا فرمایا، کیونکہ اس وقت لذت ہی اور ہوگی جب وارث سامنے ہوں گے اور وارثوں کو ہم ان کی فضیلتوں پہ دعوت دے رہے ہیں۔ کیا وقت ہوگا، ایک وہ وقت کہ جب بروز ظہور صاحب العصر ہم ان کی زیارت کریں گے، اور ایک وہ وقت کہ جب قبر میں جائیں گے ادھر سے مشکل آ رہی ہوگی، ادھر سے مشکل کشا آ رہے ہوں۔ تو کہا جاتا ہے نا امید اچھی رکھنی چاہیے، جس نے امید رکھی ہے حسین نے کبھی اسے مایوس نہیں ہونے دیا۔ کرم نوازی ہے، حسین کے کرم کی انتہا ہے۔ 1400 برس سے یہ امام باڑے کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے، حسین کے کرم کی انتہا کا دروازہ کھل رہا ہے۔ حیدر نقوی یہاں پہ موجود ہیں، انتہائی خوبصورت لہن کے مالک ہیں، منقبت خواں ہیں، اور حال ہی میں ان کا البم بھی آیا ہے، اور میر احمد نوید صاحب کا کلام پڑھا ہے، اور بڑے شعراء کا کلام پڑھتے رہتے ہیں، ہماری اس مجلس میں شامل ہیں، کیونکہ ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ذکر بھی کرے اور ذکر سنے بھی، کیونکہ لذت ہی ایسی ہے۔ اسی لیے بارگاہ معصومین میں چل کے پوچھتے ہیں، کتاب پھر ہے مالی السبتین، وہیں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ مولا سے کسی نے آ کے پوچھا، مولا جو آپ کا ذکر کرنے والی زبان ہے وہ کیا مقام رکھتی ہے؟ کہا جو ہمارے ذکر میں زبان چلتی ہے اور جو ہمارا ذکر کرتا ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ ہم بزم میں بیٹھتے ہیں، وہ بلندی پہ بیٹھتا۔ سنیے گا، ہم بزم میں بیٹھتے ہیں، میں لفظوں پہ حجاب ڈال کے بتا رہا ہوں ورنہ انہیں فکر نہیں ہوتی، جو خود حجاب اللہ کے وارث ہوں۔ کہا ہم اس کی بزم میں بیٹھتے ہیں اور وہ ہم سے بلندی پہ بیٹھتا۔ تو ایک سائل نے بڑھ کے کہا، مولا پھر یہ بھی بتا دیجئے جو ذکر سن رہا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ تو کہا اگر پوچھ لیا ہے تو آج اس ذکر کے وارث سے سنو، جو ہمارا ذکر کرے وہ تو ہم سے بلندی پہ بیٹھتا ہے، لیکن جو ہمارا ذکر سنے وہ ہماری برابری میں بیٹھتا۔ ہماری بزم میں بیٹھتا ہے، ہمارے پہلو میں بیٹھتا ہے، اور جس کے پہلو میں معصومین بیٹھ جائے تو اسے دشمن کا کیا خوف۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ امام مبین اور عدو مبین۔ عدو مبین کون؟ جو کھلا دشمن۔ دنیا کھلے دشمن کو بہت مانتی ہے، سب کا ایمان ہے۔ ابھی کوئی قبرستان کے باہر سے اگر گزرے تو علی بھائی کیا ہوگا؟ قبرستان کے باہر سے گزرے گا بخاری صاحب، کیا ہوگا کہ لوگ کچھ اگر گاڑی میں سن رہے ہیں اس کو آہستہ کر لیں گے، بند کر لیں، اور قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک سب کو، آپ سب کو پتا ہے کیا پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل القبور تم پر ہمارا سلام ہو۔ بھائی سلام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا حکم ہے کہ سلام کیا جائے، کیونکہ سلام ایسی سنت ہے جس کا جواب واجب ہے۔ بس یہیں سے میرے ساتھ چلیے گا، سلام ایسی سنت ہے، میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تائید ملتی ہے چاہے مسکراہٹ سے ملے چاہے آپ کے ہاتھوں کے اٹھانے سے ملے۔ کہا قبرستان کے باہر سے سلامت رہے گا۔ قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے ہر کسی کا یہی شعار ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو آپ پوچھئے بھائی صاحب ذرا بتائیں کیا یہ سن رہے ہیں؟ کہیں گے معلوم نہیں سنتے ہیں کہ نہیں، مگر سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ تو بڑھ کے ذرا ان سے پوچھئے گا کہ آپ انہیں سلام کر رہے ہیں جو مر چکے؟ کہیں گے ہاں، لیکن ہم انہیں سلام کر رہے ہیں، ان تک پہنچ رہا ہے، اور وہ ہمارا جواب
جواب بھی دے رہے ہیں تو پھر ایک اور بات طے ہو گئی، اور جس نتیجے پہ میں نے لے جانا ہے، بتانا ہے کہ 1400 برس سے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے ان مردوں کو سلام کرتے ہیں جو جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، جو جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ تو میرے بھائی، جو جنتی ہیں یا جہنمی ہیں وہ تو تمہارا سلام سنتے ہیں، اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جو جنت کے سردار ہیں، کیا وہ ہمارا سلام نہیں سنتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ہم گھر سے نکل رہے ہیں، گھر پہ لکھ رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، سلام یا حسین۔ ہمیں معلوم ہے ہم سلام یا حسین کہہ کے اپنی سنت ادا کر رہے ہیں، حسین سلام سن کے اپنا واجب ادا کریں۔ آباد رہے، مولا کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم حسین۔ کہا یہ غم حسین دولت اور دنیا کے شر سے بچنے کے لیے، دنیا کے ہر شر سے بچنے کے لیے حسین کا در اس لیے کھلتا ہے کہ آؤ آج بھی کوئی حر بننا چاہتا ہے تو ہمارا دروازہ حاضر۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی حر بننا چاہتا ہے، حسین آج بھی بنانا چاہتے ہیں، بننے والے کوئی بن جائے نا، کوئی کہے کہ میں بنتا ہوں، میں حر بننے کو تیار ہوں، تو حسین بنانے کو تیار ہیں۔ دیکھیے، آپ گھروں سے کالا لباس پہن کے نکلے، میں چھوٹی چھوٹی آج باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کالا لباس، دشمن کی نگاہ آپ پہ ہے، آپ کی نگاہ حسین کے در پہ ہے۔ سلامت رہے۔ دشمن آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ نے کڑا پہنا ہوا ہے، آپ کڑے میں دیکھ رہے ہیں میں نے علم سے مس کر کے پہنا ہوا۔ تو دشمن تو جگہ جگہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا کہتی ہے 1445 ہجری ہے۔ ہر دور میں عزاداری کبھی آسان نہیں رہی، ہر دور میں حملے ہوئے، لوگوں نے پابندیاں لگائیں، لوگوں نے حملے کیے، لوگوں نے عزاداروں کے رستے روکے، اور ابھی بھی سارا سال جس نے بھی کالا رنگ پہنا ہو، لیکن جس نے چاند نکلنے کے بعد پہنا ہے اس کا جگرا ہے۔ میں نے عام لفظ بولا ہے، حالانکہ میں بولتا نہیں، وہ بڑے دل والا ہے، وہ بڑے جگر والا ہے، کیونکہ نہ جانے کب کون آئے اور حملہ کر دے، لیکن حملوں سے وہ ڈرے جس کے وارث موجود نہ ہو۔ ہمارا وارث علی بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ یہ اعتماد آپ کو مجلس حسین نے عطا کر دیا، کیا بلا خوف و خطر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے یہی لباس ماتم کا لباس، یہی لباس مرنے کا لباس۔ کوئی اگر مار دے تو کیا ہے، خوف نہیں ہے۔ خوف کسے نہیں ہوتا جو مطمئن ہوتا ہے۔ مطمئن وہ ہوتا ہے جسے اطمینان ہو، اطمینان اس کے پاس ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہو، ایمان اسی کے پاس ہوتا ہے کہ سامنے دشمن تھا، خندق کا موقع تھا، سامنے دشمن تھا، خندق کا موقع تھا، آگے کیا کہنے لگا عمر بن عبد ود آیا۔ دیکھیے آپ سب کیا سنتے رہتے ہیں، سارا سال سوالات سنتے رہتے ہیں، اور سوال کرنے والا آپ کے عقیدے پہ وار کرتا ہے تاکہ آپ اشتعال میں آئیں اور کچھ کریں۔ کہتے ہیں نا لوگ، کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ آپ اشتعال میں آئیں۔ تو ہم نے اشتعال میں نہیں آنا، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، نفس مطمئنہ کے ماننے والے خود بھی مطمئن رہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کے ماننے والے ہیں وہ خود بھی بہت مطمئن ہے، اور اب تو دنیا بھی مطمئن ہو گئی ہے، سب کو پتا ہے ان کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. ایمان بالغیب کی سند آج بھی ہماری مجلس سے مل رہی ہے. آج بھی ہم دنیا کو بتا رہے ہیں غیب پر ایمان دیکھ لو تمہارا ہے یا ہمارا ہے. اللہ نے قرآن کی آیت میں نے پہلی تقریر میں پڑھی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہے جو حاضر میں رہے اور غیب والے کو مانتا اور غیب والے کو مانتا ہو. تو آج میں غیب والے پہ ایک شعر کہہ کے آگے بات بڑھانا چاہوں گا کہ آنکھ پر پردہ پڑا آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے. سلامت رہے آباد رہے جیتے رہے جو سن جائے اس میں آنکھ پر پردہ پڑا وہ کہاں پردے میں حاضر ناظر. ہماری اتنی استطاعت میں ایک آیت اللہ العظمیٰ گزرے مرشد اصفہانی. ان سے ایک یمن کے قبیلے کے سردار کے شخص نے خط لکھے اور کہنے لگے آپ امام زمانہ علیہ السلام پہ بہت واعظ پیش کرتے ہیں تو آپ کے واعظوں سے میں مطمئن نہیں. آیت اللہ کو کہنے لگے آپ کے واعظ جتنے بھی ہم سے میں مطمئن نہیں ہوں, مجھے اطمینان نہیں ہو رہا, مجھے وجود امام زمانہ ثابت کریں. اب آیت اللہ جو ہیں وہ حسین کے ماننے والے ہیں, بڑے اطمینان سے بیٹھے خط کا جواب لکھا اور خط کے جواب میں لکھنے لگے اگر یقین نہیں آ رہا تو آ جاؤ میں ملوا دیتا ہوں. یہ ہے ایمان بالغیب. کہا آ جاؤ میں ملوا دیتا. کہا وہ شخص یمن سے چلا, بیٹے کو لے کے چلا اور پہنچ گیا. اور جب پہنچا ہے تو دستک دی, غلام آیا, غلام کو تعارف کرایا. غلام کو جیسے ہی تعارف کرایا تو غلام نے کہا یہی ٹھہرو, ابھی آیت اللہ باہر آئیں گے تو آپ ان کے ہمراہ چلنا. مولا سے دعا ہے آپ سب کو وادی السلام کی زیارت نصیب. وادی السلام قبرستان میں مقام امام زمانہ ابو الحسن اصفہانی مقام امام زمانہ میں گئے اور اس شخص سے کہا جو یمن سے آیا تھا شک لے کر. دیکھیں جب شک لے کے آتا ہے تو آج بتانا یہ ہے جب ان پہ کوئی شک کرے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر, میرے ساتھ چلیے گا. کہا مقام امام زمانہ کی طرف آیت اللہ بڑھے اور شخص کو روکا اور شخص کو روک کے کہا تم یہیں رکو ابھی تمہیں زیارت ہو. کہا آیت اللہ نے جا کر وہاں پہ استغاثہ پڑھا. استغاثہ پڑھنے کی دیر تھی, اب میں دیکھوں گا کہ کون ایمان بالغیب پہ ہے. کہا استغاثہ پڑھنے کی دیر تھی تو وہی نور آیا جو کبھی دور پہ آیا تھا. وہی نور آیا جو کبھی طور پہ آیا تھا. اب جو مشکوک تھا نا, شک کر رہا تھا وقت کے امام کا, اس نے نور جو دیکھا غش کھا گیا. کوئی بڑے غش آتے ہیں مجلس حسین جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے, بڑے غش آتے ہیں سب کو.